بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ فطرت اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ کبھی فطرت استعمال کیا جاوے گا اس جبلت اور خصلت کے لیے التی جبلت علیہ الانسان، ولذا یقال جبل گردد جبلت نہ گردد۔ الفطرہ کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث آپ نے پڑھی ہے، متفق علیہ روایت ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ ولكن ابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ الحدیث حدیث آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی ایک فطرت ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر ان کی ہونے والی پوری ذریت کو ان کی پشت سے باہر نکال دیا۔ سب پڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے، کوئی کالا، کوئی سفید، کوئی بھورا۔ کیوں؟ کرۂ ارض سے مقامات مختلفہ میں سے ہر جگہ سے کچھ لے کر حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا، لہذا ان کی اولاد میں کسی کو آپ دیکھیں گے ابیض، کسی کو دیکھیں گے احمر، کسی کو دیکھیں گے اسود، کسی کو دیکھیں گے کچھ اور، کسی کو دیکھیں گے اخبث، کسی کو دیکھیں گے خبیث، کسی کو دیکھیں گے بڑا شریف، بڑا نیک۔ گالی بھی دے دو پھر بھی کہتا ہے اللہ مجھے اور آپ دونوں کو معاف فرمائے۔ ایسے بھی ملے، اتنے سہل، ایسے پاکیزہ نفوس بھی ہیں۔ کیوں؟ زمینوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ کسی جگہ پہ جاؤ تو بہت سخت ہے، بہت پاکیزہ ہے، کسی جگہ پہ بہت گندگی پھیلی ہوئی ہے، وقت رہا۔ پھر اللہ تعالی نے عہد الست لیا۔ سنا ہے نا، قرآن میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ عہد الست کا مطلب اللہ تعالی نے بنو آدم کی فطرت میں اور ان کی جبلت میں اپنی ربوبیت کبریٰ کی ازلی تخم ریزی فرما دی ہے۔ اسی ازلی تخم ریزی کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کبریٰ کی، اس کی جبلت اور فطرت میں تخم ریزی کی تھی کہ بڑے سے بڑا اکفر، بڑے سے بڑا کافر، اخبث، دہری کسی نہ کسی موڑ پر اور کسی نہ کسی موقع پر جا کر اس کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کبریٰ کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ یہ فطرت ہے اور یہ ازلی تخم ریزی ہے جو ہر انسان کی فطرت میں تخم ریزی ہوئی ہے۔ لیکن
حالات سازگار ہوں تو وہ اصل فطرت ابھر کے سامنے آتی ہے، وہ فطرت سلیمہ پر، فطرت اسلامیہ پر اور اچھے احوال و اعمال کی جانب راغب اور متوجہ اور منیب ہو جاتا ہے۔ اور اگر احوال سازگار نہیں ہیں، دوسرا ماحول مل گیا یا دوسرے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مشیت اور اس کی نصرت و اعانت شامل حال رہی تو بڑے سے بڑا خراب ماحول بھی اس کی اصلی فطرت اور جبلت اصلیہ پر خلل انداز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہر جگہ پر بروں کی صحبت یقیناً برا بنا دیتی ہے تو زوجہ فرعون حضرت آسیہ کو بری صحبت میں رتی برابر نقصان نہیں پہنچایا، اور اگر نیک لوگوں کی صحبت ہمہ وقت مفید ہی ہوتی ہے ہر فرد بشر کے واسطے، اس کا مطلب میرے کہنے کا یہ نہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اچھی نہیں ہے، تو اللہ کا فرمان ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بڑے سے بڑے حضرت کے پاس بیٹھ، لیکن کسی وجہ سے رکاوٹ ہے، ادھر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی دلیل حضرت نوح کا بیٹا کافر ہے، حضرت لوط کی بیوی کافرہ ہے، حضرت ابراہیم کے باپ کافر ہے، حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کی تمنا اور خواہش اور دعاؤں کے باوجود ایمان میں داخل نہیں ہو سکے۔ اللہ کا ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے ہمارے پیغمبر بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت دینا وہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ تو میرا کام ہے۔ آپ کا کام ہے راستہ دکھانا، راستہ بتانا، یہ آپ کا کام ہے، اراءۃ الطریق یہ آپ کا کام ہے، ایصال الی المطلوب یہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ تو خالق جل مجدہ کا کام ہے۔ صاف واضح کر دیا اللہ نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت نہیں دے لیکن اراءۃ الطریق کریں گے آپ، وہ تو آپ کا کام ہے۔ اور مطلوب تک رسائی اور وصول یہ تو اللہ کی رحمت ہی سے ہوتا ہے۔ خیر میں گفتگو کر رہا تھا اصل فطرت پر، فطرت کیا چیز ہے تو اشارہ دیا، اور موقع محل کے بدلنے سے اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ کسی جگہ پر آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، مسلم شریف میں بھی آئی، مسلم شریف کی حدیث مشکات کے اندر بھی پڑھی ہے، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور پھر اس کو شمار کر رکھا، یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، اس میں خطان داڑھی بڑھانا ہے، اور وہ ہے مضمضہ ہے، استنشاق ہے، اور تکلیم الاظفار ہے، اور حلق العانہ ہے، نطق الابط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فطرت میں سے ہے۔ تو فطرت میں اس سے بڑھ کر ایک کہ مختلف معنی اس کے ہیں، وہ ایک فطرت وہ ہے جو ازلی تخم ریزی ہوئی ہے، وہ بھی فطرت ہے۔ اور دوسرے معنی میں جو احکام شرعیہ ہیں
اور اسلام کا جو منشا ہے، اسلام کے جو احکام ہے، اس کے مطابق اپنی طبیعت کو ڈھالنا اور اپنے مزاج کو ادھر لانا، یہ فطرت اسلامیہ ہے، ان کی جانب مائل ہونا۔ کچھ اور امور ہیں قرآن کریم میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کے بجائے پڑھ دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو کیا ہوگا؟ کیا حکم ہو جائے گا؟ سارے صوفی جی بن کے بیٹھے ہیں، نماز فاسد، اور بغیر نماز کے نماز سے باہر پڑھ رہا ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ وہ قرآن شریف میں وہ شروع میں کچھ لکھتے ہیں نا آداب وغیرہ، اس میں تو لکھتا ہے کہ کافر ہو جائے گا، اور اگر امام نے پڑھ دیا تو نماز فاسد۔ حلبی کبیر میں لکھا ہے علامہ ابراہیم الحلبی نے کہ اگر امام نے قراءت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ پڑھ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ حلبی کبیر اٹھا کے دیکھیے اپنی، حلبی کبیر جس کو اصل نام ہے غنیت المستملی، شرح منیت المصلی، اسی کو حلبی کبیر کہہ دیتے ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اس کے اندر ایک قراءت ابراہیم کے رفع کے ساتھ اور رب کے نصب کے ساتھ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ۔ یہ قراءت منقول ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے۔ امام ابو حنیفہ قاری بھی ہیں، قراءت کو کون بیان کرے گا؟ ان سے منقول ہے، حلبی کبیر میں دیکھیے۔ امام ابو حنیفہ صوفی جی تو تھے، مگر ایسے صوفی نہیں تھے جیسا کہ متاخرین کے اندر آپ دیکھیں گے، بھئی صوفی جی تو ہے مگر کچھ معلومات نہیں ہے۔ جب آدمی اجتہاد کرے گا تو اجتہاد ویسے ہی کرے گا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کچھ کا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ جب اجتہاد کرے گا، قرآن بھی اس کے سامنے ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں حافظ کی اصطلاح مروج نہیں تھی، قاری کی تھی۔ حفظ قرآن کے فضائل کے سلسلے میں جو روایات آپ کے سامنے آتی ہیں تو کیا من قرآئی تو آتا ہوگا۔ آپ کا ایک ساتھی گیا تھا کئی دن پہلے، وہ کہہ رہا تھا حافظ، میں نے کہا حدیث میں دکھا مجھے پہلے۔ میرے پاس وہ گیا تھا کئی دن پہلے ایک تمہارا ساتھی، میں نے کہا پہلے مجھے حدیث میں دکھا حافظ، اس کے بعد گفتگو کروں گا۔ اس میں تو قاری ہے یا قرأ ہے یا یقرؤ ہے، یہ آپ یہ تخصیص کہاں سے آ گئی؟ تو قراءت ہے، قرأ ہے وہ تو۔ کئی دن پہلے ایک آپ کے ساتھی نے مجھ سے پوچھا تھا مغرب کے بعد، تو یہ میں نے اس پر گرفت کی۔ میں نے کہا سوچ سمجھ کے آپ بولیں، مجھے حافظ دکھاؤ۔
وہ قاری ہے. صحابہ میں سے جتنے حفاظ تھے ان کے بارے میں کہیں بھی حفاظ نے قرہ ہے. فتفکروا ما فیہ ما فیہ. بہرحال اب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ فطرت کیا چیز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اس آیت کے بارے میں، وہ دوسری بات سامنے آ گئی قراءت کی. اس کے تحت میں لکھا ہے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر، جو کلمات اللہ تعالی نے بتائے اور سکھائے تھے حضرت ابراہیم کو، وہ کیا ہیں؟ وہ خصال فطرت ہیں. ان کا ذکر کیا ہے. وہ تھے جب اللہ نے سکھائے، حضرت ابراہیم نے حکم کی تعلیم، حکم کی تعمیل کی، اس کے اوپر یہ بشارت ملی انی جاعلک للناس اماما، آپ لوگوں کے پیشوا ہیں، ہم آپ کو لوگوں کے پیشوا بنانے والے ہیں. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے ملت ابراہیم کی پیروی کا. اور آپ نے تیسرے سال الفوز الکبیر پڑھی ہے. الفوز الکبیر میں کیا حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی اور آپ کی تشریف آوری جو ہوئی اور آپ کے اوپر قرآن کریم کا نزول جو ہوا، اس بعثت کا منشا ہے کہ لوگوں نے ملت ابراہیمیہ کے اندر جو بگاڑ کر دیا ہے اور جو افسادات اس کے اندر رونما ہوئے ہیں، اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے. یہی منشا ہے آپ کی بعثت کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مستقل رسول نہیں ہیں، صاحب کے وہ الگ ایک مسئلہ، لیکن آپ کی رسالت، نبوت اور قرآن کا منشا کیا ہے؟ اور آپ کی بعثت کا منشا کہ حضرت ابراہیم کی ملت میں جو لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے اور جو اس کے اندر فسادات رونما ہوئے ہیں، اس کی اصلاح ہو جائے. لہذا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ کی بھی تشریح ہو گئی، جو شاہ صاحب الفوز الکبیر میں فرما رہا ہے. تو ابن کثیر نے فرمایا کہ کیا ہے وہ کلمات؟ وہ خصال فطرت، ان کو گنوایا. وہی جیسا کہ مسلم میں ہے، آپ نے پڑھا ہے، مشکات کے اندر بھی آپ کے سامنے وہ حدیث آئی ہے. یہ سیدھے فطرت میں سے ہیں. کئی فرمایا سنن المرسلین میں سے ہیں، فطرت میں سے ہیں. اور پیغمبر کی سنتوں میں سے ہیں. حکم کیا ہوگا؟ وہ اپنے اپنے حساب سے جیسی وہ چیز ہے ویسا حکم اس کے اوپر جاری ہوگا. جیسا کہ جب اس کے اوپر گفتگو آئے گی ہم عرض کریں گے. مذہبی ہے، اس میں اس کا حکم کیا ہے؟ کسی جگہ پر کچھ ہے، کسی جگہ پر کچھ ہے. استنشاق ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کسی جگہ پر کچھ ہے، کسی جگہ پر کچھ ہے. کسی کا قول کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے. کہیں پر وہ سنت ہے، کہیں پر وہ فرض ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں فرض نہیں سنت ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں یوں ہے اور وہاں یوں ہے. تفصیلات ہیں، جب اس کا موقع آئے گا وہاں اس کو عرض کیا جائے گا. یہ تو تھوڑا آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ سنن المرسلین میں سے ہے. اب انفرادی طور سے اس پر سنن المرسلین ہونے کا حکم تو جاری ہوگا، مگر
واجب کہا جاوے، فرض کہا جاوے، سنت کہا جاوے، مندوب کہا جاوے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ وہ انفرادی طور سے وہ چیز سامنے آئے گی تو اس کا حکم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ذہن میں بیٹھی بات؟ بہرحال جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو اہتمام اصلاحات کا کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے اس انداز پر ہوا نہیں۔ ذکر الفطرہ بیچ میں ہی داخل کر دیا، حالانکہ یہ باب کے درجے میں ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے الاختنان اور فنا اور تقلیم الاظفار اور حلق العانہ اور اعفاء اللحى و اقصاء الشوارب، یہ سب کچھ جو آ رہا ہے وہ اس کے لیے فصول کے درجے میں ہے، لہذا اس کو اسی انداز پر لکھنا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے کچھ ابواب گزرے، ان کے اوپر عنوان لگا ہوا ہے باب کا اور الگ لائن میں اس کو لکھا ہے تاکہ دیکھ کر پڑھنے والا سمجھ سکے کہ یہ از قبیل باب ہے۔ ایسا نہیں ہوا، وہ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور بعض جگہوں پر اس سے بیچ میں بلا وجہ حدثنا گھسا ہوا ہے، وہاں کوئی جوڑ نہیں ہے اس کا۔ اس طرح کی جگہ آئیں گی تو انشاءاللہ ہماری سعی کوشش رہے گی کہ اس کی نشاندہی ہو جائے۔ قاعدے میں عنوان لگنا چاہیے باب ذکر الفطرہ، اس کے بعد جو عنوانات ہیں یہ از قبیل فصول ہیں۔ اختنان کا عنوان ہے وہ اس کے لیے فصل ہے، یہ اس باب میں ایک فصل یہ ہے، ایک فصل دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، کئی ساری فصول۔ حضور حضرت مصنف رحمت اللہ علیہ، امام نسائی رحمت اللہ علیہ گفتگو کر رہے ہیں کتاب الطہارت میں، گفتگو کر رہے ہیں مبادی سے۔ آغاز کیا کہیں سے؟ یہ بات بتا کر کہ فرمان باری یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ پورے ابواب مبادی اس کی تفصیل ہے۔ اور آغاز کہیں سے کیا؟ مسواک سے۔ مسواک سے آغاز کیا۔ اب اس میں کہیں پر آ گئے ختنے پر، ناخن کاٹنے پر، حلق العانہ پر۔ یہ کیا طہارت کے متعلقات میں سے ہے؟ کیا وضو کے متعلقات میں سے ہے؟ وہ تو کتاب الآداب میں سے الگ ایک چیز ہے، یہاں اس کو ذکر کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے کتاب کا آغاز فرمایا مبادی میں سے ایک مبدے سے، اور اس کو اول نمبر پہ رکھا جس کو کہتے ہیں سواک، اہتمام شان کے پیش نظر اور اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ لیکن مسواک وہ امور فطرت میں سے ہے اور وہ سنن المرسلین میں سے ہے، لہذا اس مناسبت سے فطرت کا ذکر آیا، اور فطرت کے تحت میں کچھ فصول مہمہ کا ذکر آیا۔ اس میں اختنان ہے، اس میں تقلیم الاظفار ہے،
اس میں حلق العانہ ہے اور اس میں مونچھ اور داڑھی کا بھی ذکر آ گیا۔ ارے بھائی، مزمزہ استنشاق جو مبادی کے اجزاء میں سے ہیں یا اس کے متعلقات میں سے ہیں، ان کو آنا چاہیے، یہ چیز کیسے یاری؟ ان کا تو ذکر نہیں کیا۔ اصل ذکر امور فطرت کا کرنا تھا، تو وہ چیزیں تھی، اس کے متعلقات میں سے دوسری چیزیں آ رہی۔ کیوں؟ ذہن کو جیلا دینے کے لیے، تاکہ سامعین چوکنے ہو جائیں، متیقظ ہو جائیں، صاحب تیقظ ہو جائیں اور بیدار رہیں کہ بھئی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب یہ ہو رہا ہے کہ مسواک امور فطرت سنن المرسلین میں سے ہے، اس کی مناسبت سے جو باقی چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا، تو لیکن جو ان میں سے اہم چیز تھی ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا، وہ تو اپنے مقام پر ہیں ہی، وہ تو ہے ہی، سب جانتے ہیں ان کو، وہ وضو کے متعلقات میں سے ہیں، طہارت کے متعلقات میں سے ہیں، کسی کا کچھ حکم ہے، کسی کا کچھ حکم ہے، غسل کے اندر کچھ اور حکم ہے اور وضو کے اندر کچھ اور حکم ہے۔ غسل ہو وہ بھی از قبیل مبادی ہے مقصود کے لیے، تو ان کی گفتگو تو اپنی جگہ پر ہے ہی، یہاں ان کا قصدن ذکر نہ کر کے ما بقیہ کا ذکر کیا، جن کی جانب ذہن نہیں جا رہا تھا کہ انہیں بھی سن لو اور دیکھو، وضو کرو تو بہکاؤ نہیں، جیسے بچے کو بہکا دیتے ہیں، صحیح کرو، وضو کرنا ہے کہ جی ہاں وضو کا مقصد ہے صحیح طور سے طہارت کاملہ ہے تو مکمل نظافت درکار ہے۔ جن چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے یہ اس کے متممات میں سے ہیں اور اس کے لیے مزینات میں سے ہیں اور اس کے لیے مکملات میں سے ہیں۔ کیوں؟ ساری چیزیں نظافت کو چاہتی ہیں، پاکیزگی کو مقتضی ہیں، یہ ساری چیزیں پاکیزگی نظافت کا تقاضا کر رہی، جب ان چیزوں پر عمل ہوگا تو وہاں قدرتی طور سے نظافت ستھرائی پائی جائے گی۔ اب ان امور کی جانب کیسے متوجہ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا ترجمۃ الباب میں عجیب ان کا انداز، اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہیں کہیں تو بالکل سیدھا ہے، لیکن مشہور محدثین کے یہاں یہ ہیں تراجم النسائی ادق من تراجم البخاری، بطریق التزام جوڑ سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہاں آپ چل رہے تھے، کہاں چلے گئے، کہیں کا ذکر لے آئے، یہ ہے جو چیز تھی دیکھنے میں مزمزہ استنشاق امور فطرت میں سے سنن المرسلین میں سے، ان کا ذکر نہیں کیا، وہ تو جانی پہچانی ہے ہی، اپنے مقام پر آ بھی جاویں گی، خاص طور سے ان کا ذکر کیا جو امور فطرت میں سے ہیں، سنن المرسلین میں سے ہیں اور باعث نظافت ہیں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہاں ہر پہلو سے نظافت درکار ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ آپ کی حاضری کسی غیر نتھو کے یہاں نہیں، آپ کی حاضری اللہ کے دربار میں ہو رہی ہے، احکم الحاکمین رب العالمین اور جو سب کا خالق ہے اس کے دربار میں آپ کی حاضری ہے۔
آداب شاہی کا تقاضا ہے اور دربار سبحانی کا مقتضا ہے کہ حاضر ہونے والا شاہی دربار میں اور اللہ کے پاکیزہ دربار میں پاکیزہ بن کر آئے. کیسے؟ جتنا اس سے ہو سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اجی بھلا کیسے پاک ہو جاوے گا؟ یہ بہت سارا اسٹاک تو پیٹ میں اس کے ہے. اسی لیے ہم نے کہا التکلیف بحسب الوسع لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایک دوسرے یہ جو چیز اپنے مقام پر ہوتی ہے ابھی اس نے اپنے مقام کو چھوڑا نہیں، ابھی تک اس کے اوپر شرعی اور فقہی اعتبار سے نجاست کا حکم جاری نہیں ہوتا. بدن کے اندر خون ہے، سرایت کیے ہوئے ہے، آپ کہہ دیں گے ناپاک؟ بدن کے کسی حصے پر خون کی ذرا سے قطرے کا ظہور محض ہوا، خروج نہیں ہوا. ظہور ہوا شیء آخر والخروج ہوا شیء آخر. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں ظہور محض ہے، وضو ٹوٹا، اس کا غسل واجب ہے. کسی اور جگہ بدن کے حصے پہ ہے تو کیا غسل ضروری ہے؟ ناپاکی کا حکم لگے گا؟ کیوں؟ مناط حکم نہیں پایا گیا. مناط حکم خروج ہے، یہ خروج نہیں، یہ تو ظہور ہے. حضور اگر امام صاحب کے سرے پر پیشاب کا قطرہ ظہور ہوا اب ناپاک، وضو ٹوٹ گیا؟ جی ہاں. کیوں؟ وہاں کا ظہور نہیں، خروج ہے. کیوں؟ اس کا منبع، اس کا اسٹاک بہت دور تھا، بہت لمبی مسافت کر کے یہ یہاں پر جو اس کا بروز اور اس کا ظہور جو اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ظہور نہیں ہے، یہ خروج ہے. اور خون بدن کے جس حصے کے اوپر ظاہر ہو رہا اور اپنی جگہ پر ہے وہ ظہور ہے، خروج نہیں. اس لیے دونوں کے درمیان فرق کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی ہوگی؟ اس کے بعد باب کو ذکر کر کے باب ذکر الفطرہ اس طریقے سے کر دیا اسے کہ دیکھنے میں باب دکھائی نہیں دے رہا ہے. وہ لکھنے کا وہ انداز جس طریقے سے اس سے پہلے ہے وہی ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک فصل کا عنوان لگایا الاختتان، مادہ ہے خا تا نون. کیا بات ہے، ہنس رہے ہیں؟ ختان، ختنے کو آپ جانتے ہی ہیں. ختان سنن المرسلین میں سے ہے، امور فطرت میں سے ہے. حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مختون پیدا ہوئے تھے؟ لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے. اس سلسلے میں دو قول ہیں علماء کے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی ختنہ کروائی، اور اس ختنے میں کوئی تقریب، کوئی دعوت، مأدبہ کی دسترخوان کی کوئی نوبت نہیں آئی. جیسا کہ آپ کے یہاں مروج ہے کہ کیا بھائی ملا جی کی سنت ہو رہی ہے. ختنہ کو سنت بھی بولتے ہیں یہاں علاقوں میں، اور جگہ پر بھی بولتے ہوں گے.
تو سنت ہو رہی ہے تو پھر یہ کیا دعوت، یہ کون سی سنت پر عمل ہے؟ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول ثانی کے مطابق ختنہ ہوئی، ولادت کے 7ویں دن کوئی تقریب نہیں ہوئی، کوئی دسترخوان نہیں بچھایا گیا اور کوئی دعوت کسی کی نہیں۔ تو یہ دونوں قول ہیں، قطعیت کے ساتھ کسی ایک پہلو کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین اس حال میں پیدا ہوئے کہ آپ کی ختنہ ہو گئی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے پیدائشی مختون تھے، ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبریل نے کعب کی ختنہ کر دی تھی۔ کب کی تھی اس کو مختلف مواقع ہیں، لیکن ایک قول وہ بھی ہے تاریخ میں کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی ختنہ کی۔ لہذا قطعیت کے ساتھ ایک ہی پہلو، جیسا کہ واعظین کرتے رہتے ہیں کہ حضرت مختون پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ ابھی بخاری شریف دیکھ کے آ رہے ہوں، اس میں لکھا دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک قول وہ بھی ہے، ایک قول یہ بھی ہے۔ اختتان سنن المرسلین میں سے ہے، لیکن حکم کیا ہے ختنہ کا؟ فرض ہے، واجب ہے؟ بعض لوگوں نے کہا واجب ہے۔ حنفیہ کے یہاں کہا گیا ہے سنت ہے۔ الختان سنت للرجال والخفاج مکرمۃ للنساء، یعنی یہ سنت مردوں کی بھی ہوتی ہے، عورتوں کی بھی ہوتی تھی عرب میں، اب تو ہمیں معلوم نہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں ان کے اختتان کو خفاج سے تعبیر کر دیتے ہیں، مکرمت کی چیز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا دونوں کے لیے سنت ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ کتابوں والے لکھتے ہیں عرب میں اس کا رواج تھا، اب ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں۔ ویسے بعض بتانے والوں نے بتایا کہ اب رواج نہیں ہے، حقیقت حال اللہ جانے۔ ہے تو سنت حنفیہ کے یہاں، لیکن اگر کسی بستی کسی شہر کے باشندے اس کے چھوڑنے پر اتفاق کر لیں تو امام ان کو زبردستی کرے گا اور مجبور کرے گا سنت کرانے پر۔ کیوں؟ یہ تو سنت ہے، سنت تو ہے مگر شاعر اسلام میں سے ہے تو سنت مگر کیا ہے؟ شاعر اسلام میں سے ہے۔ اسی لیے آپ کے فقہا لکھتے ہیں ایک آدمی اسلام لایا، 70 سال کا ہے، غیر مختون ہے، کیا کریں؟ ختنہ کرواؤ اس کی، وہ تو سنت ہے، کوئی بھی اس کی ختنہ کرے گا بے پردگی ہوگی، وہ حرام ہے، سنت کی تحفظ کی خاطر حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ تو پہلے تو کہا، فقہا نے اپنے حساب سے لکھا کہ اپنی بیوی سے کہہ دے، مگر وہ بھی مسلمان ہوئی ہو تو کر دے، بیوی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہوئی، وہ باندی سے کہہ دے یا باندی خرید لے اور باندی کو کسی ڈاکٹر کے پاس بھیج دے، وہ اس کو سکھا دے گا، باندی کر دے گی۔ باندی کے لیے اس کا دیکھنا جائز ہے۔ اگر باندی بھی نہ مل سکے، بیوی بھی نہ ہو، اب کیا کریں؟
ختنہ کروانے والے سے کرواؤ، بے پردگی ہوگی ہونے دو، اس کے دل میں اسلام کی اہمیت، اسلام کی عظمت بیٹھانی ہے، اسلام کی عظمت بیٹھانے کی غرض سے اس کام کو کراؤ، کرا دو۔ کیوں؟ ہے تو سنت، شاعر اسلام میں سے ہے۔ اور اگر اتفاق سے کوئی بچہ تھا، غفلت کی وجہ سے بڑا ہو گیا مسلمان کا بچہ، ختنہ نہیں ہو سکی، اب چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے دل میں پہلے سے اسلام کی اہمیت ہے، وہ جو ہوا ہے وہ غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بعض دفعہ ہوا ذمہ داروں نے غفلت برتی، ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا۔ لیکن اگر کفر سے اسلام میں داخل ہوا ہے، اسلام کی اہمیت کو، عظمت شان کو، اس کے تقدس کو اس کے دل میں بیٹھانا ہے، لہذا ختنہ کروائیے اس کی۔ ایک استاد ہے امام نسائی کا، اور اتفاق سے وہ امام ابو داؤد کا بھی استاد ہے، اور امام ابو داؤد امام نسائی کا استاد ہے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، وہ استاد، اس کا نام ہے حارث ابن مسکی، حارث ابن مسکی، وہ ناراض تھا امام نسائی سے اور امام ابو داؤد سے، اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ نہ امام ابو حدیث بیان کرتا ہے حارث ابن مسکین، لیکن ابو داؤد ہمیں سننے نہیں، اجازت نہیں، بھاگو۔ امام نسائی ہمیں بھاگو۔ کیوں؟ ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید وہ بادشاہ سے بہت ڈرتے تھے، حارث ابن مسکین، بادشاہ کا ڈر، خوف دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ وجوہات ہوں گی، کچھ عوارض ہوں گے، ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ حکومت کی جانب سے فرستادہ اور حکومت کے CID ہے۔ یہ غلط فہمی ان کو بیٹھ گئی، لہذا جب بھی ان میں سے کوئی آتا بھاگو۔ لیکن حدیثیں اس کے پاس تھی، ابو داؤد نے بھی لی اور بیان بھی کیا، امام نسائی نے بھی لی اور بیان کیا۔ کیسے سنتے تھے؟ وہ اپنی مجلس میں حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ مجلس سے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے۔ سنا تو ہے، نہ تو کہہ رہے حدثنا، اور ان کو قاعدے میں اخبرنا کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اخبرنا سے جس مفہوم کی جانب ذہن کا تبادر ہوتا ہے کہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں ساتھیوں کے ساتھ میں، ایک ساتھی پڑھ رہا ہے اور استاد سن رہے ہیں، اخبرنا، وہ اس کے حساب سے، جبکہ تحدیث اور اخبار کے درمیان فرق مانا جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں امام نے سے اخبرنا اخبرنا اخبرنا، جو بھی شروع ہو رہی ہے اخبرنا، اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ یہ تحدیث اور اخبار میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے نزہۃ النظر میں کہ بعض لوگ تحدیث اور اخبار میں کوئی فرق نہیں کرتے، استاد پڑھے لا باس، شاگرد پڑھے استاد سنے لا باس۔ بعض لوگوں کے یہاں بالکل مساوی چل رہا ہے،
بلکہ بعض نے شاگرد کے پڑھنے کو اہمیت دی ہے. کیوں؟ جب وہ پڑھے گا تو وہ توجہ سے سنے گا، کہیں کوئی گڑبڑ ہوگی فوراً تلقین کرے گا اور لقمہ دے. پڑھتے پڑھتے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا برابر پڑھ رہا ہے زبان لڑکھڑا گئی، بذل الغلط کے طریقے پر بولنا کچھ چاہ رہا تھا نکل گیا کچھ اور، کہنا چاہ رہا تھا مغیرہ زبان پہ آ گیا مغیرہ. ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ غین پر زبر نہیں ہے کسرہ ہے. پڑھتے پڑھتے بعض دفعہ زبان لڑکھڑا جاتی ہے، ہو جاتا ہے. کہنا تھا برا ابن عازب، زبان پہ آ گیا برا. حالانکہ اسے معلوم ہے کہ نام برا ہے، برا نہیں ہے. برا ابن عازب ہے، برا نہیں ہے، مگر پڑھتے پڑھتے بعض دفعہ لڑکھڑا جاتی ہے زبان، آ گیا برا. تو یہ صورت حال تھی. یہ بیٹھا کرتے تھے دروازے کے باہر. یہاں حارث ابن مسکین کا مقصود انہیں پڑھانا، ان کو سنانا مقصود نہیں، انہیں اپنی حدیث دینا مقصود نہیں. جب مقصود نہیں، حالانکہ وہ سن رہا ہے، اخبرنا کہنا صحیح نہیں. اسی لیے جب حارث ابن مسکین سے امام ابو داؤد حدیث پیش کرتا ہے تو کہتا ہے قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، اخبرنا نہیں کہا. یہی حدیث امام نسائی کی السنن الکبریٰ میں ہے، وہاں امام نسائی نے اخبرنا نہیں کہا، وہاں کہا ہے قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مسکین وَأَنَا أَسْمَعُ. حارث ابن مسکین کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی اور میں بھی سن رہا تھا. سننے کی کیفیت کیا تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. یہاں السنن الصغریٰ میں، مجتبیٰ میں، نسائی شریف میں اخبرنا اور آگے ہے اخبرنا الحارث بن مسکین قُرِئَ عَلَيْهِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ. تو اخبرنا کیسے کہہ دیا پہلے؟ یہ وہی مسئلہ ہے جو میں نے عرض کیا، اہتمام نہیں کیا گیا. یہاں اخبرنا کہنا اصول حدیث کے قاعدے کے خلاف ہے. قاعدے کا مقتضا وہی ہے جو امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں طریقہ اختیار کیا، کیا قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مسکین وَأَنَا أَسْمَعُ. یہی حدیث. امام ابو داؤد وہ بھی روایتیں لیتا ہے حارث ابن مسکین سے، وہ بھی ایسی کہتے ہیں قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ. تو اخبرنا کہنا اصول حدیث میں قاعدہ مقررہ کے خلاف ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ کچھ پوچھنا تو نہیں؟ اس سے نمٹو، پہلے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا، حلبی کبیر کے مصنف تحفۃ الاخیار کے مصنف ایک ہی ہیں یا الگ الگ؟ تحفۃ الاخیار کیا ہے؟
کون؟ تحفۃ الاخیار؟ یہ تو جس پر تم حاشیہ بتا رہے ہو در مختار، وہ 11ویں صدی کا آدمی ہے، یہ اس سے بہت پہلے کا آدمی ہے۔ علامہ ابراہیم حلبی کہتے ہیں کیا لکھے گا اس پر؟ تھوڑی سوچ سمجھ کے گفتگو کیا کریں۔ آسام کے مسلمانوں کے حالات، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے بھائی، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، سب دعا کرو، اور جو بیچارے مریض ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو۔ مجھ سے بھی دوپہر میں ایک مریض نے بات کی کہ وہ کہہ رہے تھے میرے لیے دعا کرا دیجئے میں شفا یاب ہو جاؤں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ان کے والد صاحب بیمار ہیں، بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یا بعد میں اچھائی یا برائی کی طرف اس کی فطرت مائل ہو سکتی ہے، ذرا وضاحت فرما دیں مولانا۔ آپ کے سامنے وہ حدیث گزری ہے کہ اگر تمہارے سامنے تصدیق کی جاوے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا فصدقوہ، اور اگر یوں کہا جائے کہ وہ اپنی طبیعت سے ہٹ گیا فلا تصدقوہ لأنہ یسیر الی ما جبل علیہ۔ میں نے پہلے وہ حدیث پیش کر دی تھی آپ کے سامنے، اور پھر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں حدیث کے ہوتے ہیں۔ پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پلاسٹک کے لوگوں کے لیے پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کچھ پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرمائے۔ کیا کسی حدیث سے یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضم مبارک سے بنج بدبو کے خوشبو حضور کے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جس طرح کے حضور کے ہاں جسم مبارک سے بجائے بدبو کے کچھ، مولانا پسینہ کہاں آ رہا ہے؟ عجیب مولانا گفتگو آپ کر رہے ہیں، سوچ بدینہ وہ پسینہ کہاں آ رہا ہے؟ پسینے کا محل بدن ہے نا، تو سوچ سمجھ کے سوال کرو، وہ تو وہی بات ہے۔ بعض غیر مسلم کا مسلم سے یہ اعتراض کہ تمہارے خدا نے تم کو غیر مختون کیوں پیدا کیا؟ اچھا تو غیر مختون ہی کی بات کیوں کہتا ہے؟ اس حال میں کیوں پیدا کیا کہ بے داڑھی کے ہو؟ وہاں سے نکلتے ایک بارش کی داڑھی ہونی چاہیے تھی اسی وقت، لمبے لمبے بال ہونے چاہیے تھے، تو بے تکا سوال ہے۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گل منجن کا کیا حکم ہے؟ اس طرح تمباکو کی وضاحت فرما دیجئے۔ ہاں، حقہ وغیرہ پینے کو مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مباح ہے، اس کی بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا مکروہ ہے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا محدث کون ہے؟ مجھے معلوم ہوتا ہے پرچہ لکھنے والا ہی ہے، پندارم پوئی۔ یہ عجیب سوال ہے بھائی، ایسے سوال۔ نانا کی طبیعت خراب، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زمین رہن پر دے دے، اس زمین سے کچھ سرکاری کارروائی وابستہ ہو جائے، اس کے لیے خرچ کرنا ہو، اس کا نفقہ کون برداشت کرے گا؟ مالک۔
ایک ساتھی کے والد کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ آج کے بیان سے مسلک دیوبند کے تعلق، مسلک دیوبند کے متعلق کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اچھا ہے۔ امام اعظم کی قراءت کے مطابق نماز کا کیا حکم ہے؟ وہی تو فرما رہے ہیں، وہ نماز فاسد نہیں ہوگی، وہی فرما رہے ہیں نبی والے۔ وہ فقہ کی معتبر کتاب ہے، معنی ہوئے تلقا کے، اور جبکہ حاصل کیے حضرت ابراہیم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات، یعنی سیکھے، تلقا کے معنی میں ہے۔ بات کو سہل انداز میں پیش کرنے کو فصاحت و بلاغت سے تعبیر کیا۔ امام بخاری اور نسائی کا ترجمۃ الباب تو انتہائی مشکل ہے، یہ اس قدر اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ اہمیت کا حامل اس لیے ہے آپ کو محدث بنانے کے درپے ہیں دونوں حضرات، چوکنا کرنے کے لیے۔ شیخ الاسلام سے کیا مراد ہے احادیث میں؟ مولانا جہاں پر ہے جس کے بارے میں وہ کہا بہت سارے حضرات ہیں فقہا میں، محدثین میں، جو متاخرین کے یہاں بہت زیادہ رقم ملے، شیخ الاسلام، فخر الاسلام، نصر الاسلام، فلان شمس الاسلام، تو سیاق و سباق کس کو بتا رہا ہے تو اس کو طے کرنا پڑے گا، ایک ہی نہیں بہت سارے ہیں۔ ایک گائے کھیت میں پھانسی ڈال لی، مرنے کے قریب تھی، اس نے ذبح کر، لیکن ذبح کرنے کے بعد گائے میں تھوڑا بہت خون تو بہا لیکن اس میں بالکل حرکت نہیں تھی۔ اگر وہ بوقت ذبح حیات ہے یحل و الا لا، جو دنوں کے نام سے جمعرات، جمعہ اس کا مطلب اور وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مل مسئول عنہ بعلم من السائل۔ کسی گاؤں میں جمعہ کے شرائط نہ پائے جاتے، فرضیت ساقط ہوگی یا نہیں؟ اگر شرائط متحقق نہیں ہے تو نہیں۔ کوئی ایسی کتاب بتا دیجئے جس کے ذریعے ہم بریلوی غیر مقلدین کے بیجا سوالوں کے جوابات دے سکیں، قرآن کریم اور احادیث۔ القلوب بالضم بمعنى لغير الفم هو المشهور الذي سر ببعضه الفقهاء فتحه وأظنه كما سر به وقال الفتح لغة ندية ارجع بشرح الحديث۔ کیا کہہ رہا ہے؟ خلوف دونوں طریقے سے چلتا ہے۔ ایک مولانا نے کہا ابراہیم کے والد نے کہ وہ نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا، تو نبی کا باپ تو نبی کا بیٹا بھی کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ میرے استاد کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ابن بالرفا میں پڑھا جائے اس وقت معنی کیا ہوں گے میں نے بتایا۔ یہودی کے گھر کھانے کی دعوت قبول، ان کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے، یہ کاروبار۔ مولانا ایک تو پہلی بات یہ کہ کفار جزئیات اسلام کے مکلف نہیں ہیں، فیہ ما فیہ فتفکر۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، مفعول کو کیوں مقدم کر دیا؟ اس کی تو مثالیں اور اس کی وجہ اس میں دیکھیے مختصر المعانی میں۔ ماہ سفر کا آخری بدھ میں کوئی خاص نماز وہ میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ ماہ سفر سین سے نہیں قاد کے ساتھ میں ہے، آپ نے سین سے لکھ دیا ہے۔
طلبہ مہمان رسول اللہ ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ دیکھا ہے کہ جو تمہارے پاس لوگ آئیں گے علم دین حاصل کرنے کے لیے، میں تم کو ان کے حق میں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا وہی طلباء کو مہمان رسول اللہ کہنا کیسا ہے اور کہاں سے ثابت ہے، کوئی حرج نہیں، اور صراحتاً تو حدیث نہیں، اس سے بطریق التزام سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس کو احترام میں بول رہے ہیں، حدیث کہہ کر نہیں بول رہے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی لباس اپنانے سے انکار کرے تو کیا امام اسے اسلامی لباس پر مجبور کرے گا؟ پہلے اسلامی لباس کو طے کر لیجئے، اسلامی لباس طے کر لیجئے پہلے، مشکل ہے، اسلام میں کوئی خاص لباس نہیں ہے، بس البتہ کچھ ممنوعات ہیں، اس سے روکا گیا ہے، اسبال ازار نہ ہو، ریشم نہ ہو، اور فنا رنگ کا نہ ہو، لیکن کوئی اختصاص نہیں۔ قراءتن علیہ وانا اسمعو کی آپ نے جو وضاحت کی ہے حاشیے میں، اس سے ہٹ کر توضیح کی گئی ہے، دونوں کے مابین تطبیق فرما دیجئے۔ میں ایسی گفتگو کر دی، وہ حاشیہ بھی اسی کے اندر آ گیا ہے۔ طلبہ ٹکٹ طعام بیچتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اس کا تعلق اہتمام سے ہے، یہ تو ابھی تو آ گئی۔ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر اس نے دوسرے مرد سے شادی کی، تو یہ جنت میں کس کی بیوی ہوگی؟ جس کی اللہ چاہے گا۔ اور اگر آپ کو تصریحات کا شوق ہو تو فتاوی عبدالحی میں مولانا عبدالحی صاحب نے اس کے اوپر بحث کی، آپ مراجعات کر سکتے ہیں۔ نسائی شریف کے صفحہ 3 کے حواشی 16 تک نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد کے حواشی کہاں گئے؟ اگلے دیکھ لیجئے آپ کے نسخے کا کیا حال ہے بھائی۔ یہ کہہ رہا ہے میں آپ کی طرح محقق بننا چاہتا ہوں، بوڑھے غریب استاد سے مذاق کرنے کا لطیف طریقہ دیکھیے۔ مولانا نسائی شریف کا اصلی نام کیا ہے؟ المجتبی بھی لکھا ہوا ہے، السنن الصغریٰ من السنن الکبریٰ بھی لکھا ہوا ہے، اصل نام جو مصنف نے رکھا وہ ہے المجتبی۔ عبارت کل سے کر دیتے ہیں۔ وہ کل سے نماز کا وقت بھی تو بدل رہا ہے نا، عشاء کا وقت 7:30 پر ہے، تو پھر میں اسی حساب سے آؤں گا۔